باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کے حج و زیارات ہونے کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جانثار بننے کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، مل کے جہاں پہ آپ موجود ہیں، حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، پروردگار عالم آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائے، اور یہ تقریباً 22ویں مجلس ہے دعا اور معرفت امام کے عنوان پہ ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے مجالس ادا کا، اس پہ یہ مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اذان محترم، رب العزت رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو عنقریب ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اذان محترم، رب العزت رب العالمین نے کلام مقدس میں واضح طور پہ یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ مخلوق کا کام ہے، عطا کرنا خالق کا کام ہے، دعا کرنا مربوب کا کام ہے، عطا کرنا رب کا کام ہے، دعا کرنا عبد کا کام ہے، دعا بلند نظری کی علامت ہے، دعا انسان کی بلند فکری کی علامت کا نام ہے، دعا نام ہے انسان کی بلندیت کا اور اس کے استقرار مزاجیت کا نام ہے کہ کس مزاج پہ اور کس مقام پہ انسان ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر رہا ہے۔ دعا فرمائے شکیل بھائی بیمار ہیں، پروردگار عالم ان کو صدقہ بی بی پاک کا صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ دعا انسان کو معرفتوں کے خزینے کی طرف لے جاتی ہے، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب آل محمد کے ذکر پہ اور فضائل پہ پابندی تھی، تو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے فضائل کو، کعبہ فضائل کو غلاف کعبہ، غلاف دعا سے ڈھانپ دیا اور بتا دیا کہ دیکھو ہے دعا لیکن ہے فضائل، ہے ظاہراً میں دعا ہے لیکن حقیقت میں کا مجموعہ ہے۔ یہ دعائے ابو حمزہ صومالی فضائل کا مجموعہ ہے، دعائے سماعت فضائل کا مجموعہ ہے، دعائے مقاتل ابن سلیمان فضائل کا مجموعہ ہے، دعائے عرفہ، دعائے یستشیر، دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، دعائے عدیلہ، دعائے عالیت المضامین، دعائے بعد زیارت معصومین، یہ حقیقہ ظاہر میں دعا ہے لیکن باطن میں آل محمد کے دروازے پہ آنے کا فیض ہمیں بتاتی ہے۔ یہ دعا آل محمد کے دروازے پہ آنے کا ہمیں سبب بتاتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے آل محمد کے دروازے پہ آنا ہے۔ ہم دعا مانگیں، وہ عطا کرے، یہ
دلیل ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں اور ہمیں عطا کیا جا رہا ہے. ہمارے بزرگی کیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی پیر بڑا ہوتا ہے تو یہ اس کی بزرگی مانی جاتی ہے کہ بھئی بڑے پیر ہیں اس کے، یا اس کا پیر بڑا ہے، یا اس کا جو آقا ہے وہ بڑا ہے، تو یہ مرید کے لیے باعث فخر ہوتا ہے کہ اس کا پیر بڑا ہو. تو عزیزان محترم، جس کا امام بڑا ہو، جس کا امام اس منزل پہ فائز ہو، جس کا امام وہ ہو کہ ظاہر میں آنکھیں عام نظر آئیں لیکن عین اللہ کا مصداق ہو، ظاہر میں کان عام نظر آئیں لیکن اذن اللہ کا مصداق ہو، ظاہر میں زبان عام انسانوں جیسی نظر آئے لیکن لسان اللہ کا مصداق ہو، تو یہ مومن کے لیے باعث فخر ہے کہ اس کا امام اتنا بلند ہے. یہ مومن کے لیے اتنی عظمت کی بات ہے کہ اس کا امام اتنی کا بلند ہونا، یہ رعیت کے لیے، رعایا کے لیے، عاشق کے لیے بلندی کا سبب بنتا ہے. امام کا بلند ہونا یہ مومن کی بلندی کی علامت ہے کہ ہمارا امام. اور اللہم ارزقنی عندک وجیہا بالحسین علیہ، اللہم اجعلنی عندک، مجھے عزت عطا فرما، مجھے وجاہت دے امام حسین کے ذریعے. ایک بندہ عزت مانگتا ہے مال کے ذریعے، ایک عزت مانگتا ہے گھر کے ذریعے، ایک عزت مانگتا ہے اسباب کے ذریعے، ایک عزت مانگتا ہے اچھی گاڑی کے ذریعے. اے اللہ تو مجھے عزت عطا فرما، کس کے ذریعے؟ حسن کریم کے ذریعے، حسین کریم کے ذریعے. مجھے عزت والا بنا حسین کے ذریعے. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، اے اللہ تو مجھے اپنے نزدیک عزت والا بنا. دنیا کی عزتیں کچھ نہیں ہیں، دنیا کی عزتیں چند دنوں کی. اے اللہ تو مجھے اپنی بارگاہ میں عزت والا بنا بالحسین، حسین علیہ السلام کے ذریعے، امام حسین کے ذریعے مجھے عزت والا بنا. اور کیا کیسے عزت والا بنا؟ یعنی ماتمی ہوں امام حسین کا، یہ میرے لیے باعث فخر ہے. روزے دار ہوں امام حسین علیہ السلام کی بات، یہ میرے لیے ان کے حکم سے، یہ میرے لیے باعث عزت ہے. اے اللہ تو مجھے عزت والا بنا، حسین کا ظاہر بنا دے. مجھے عزت والا بنا، حسین علیہ السلام کا ماتم دار بنا دے. مجھے عزت والا بنا، امام حسین پہ رونے والا بنا دے. مجھے عزت والا بنا، امام حسین کے غم میں رونے والا، رلانے والا، رونے کی شکل بنانے والا، اور امام حسین کے تبرک. اے اللہ تو مجھے عزت والا بنا، امام حسین کی بارگاہ میں مجھے کمال عطا فرما، مجھے ان کی معرفت عطا فرما. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی حسین والا بنا دے، آخرت میں بھی حسین والا بنا دے. ظاہری ہوتی ہے، جب تک مال ہوتا ہے تو عزت کی جاتی ہے، جب مال چلا جاتا ہے عزتیں ختم ہو جاتی ہیں. گھر کی عزت ظاہری ہوتی ہے، جب تک گھر ہوتا ہے تو عزتیں کی جاتی ہیں، لیکن آپ کی بارادری چلی گئی تو آپ کی عزتیں ختم ہو جاتی ہیں. ریاست اور حکومت کا بھی ایک لیول ہے اور ایک مقام ہے. جب تک سلطنت آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک بادشاہت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ عزت والے ہوتے ہیں. بادشاہت گئی اور آپ کی عزتیں چلی جاتی ہیں. عزت حسین کے صدقے میں عطا ہوتی ہے، اس عزت کو کبھی فنا نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب فطرس کو امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے مس ہو کے بالوں پر ملے تو آسمان پہ فریاد کرتا ہوا جا رہا ہے، من مثلی انا عتیق الحسین، میرا مثل کون ہوگا، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. میرا مثل کون ہوگا، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. تو عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے. امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے، اور یہ ایک ہوتا ہے دعا کے ذریعے مانگنا، ایک امام کے اذن کے ذریعے مانگنا. کبھی کبھی معرفت ہوتی ہے دعاؤں کے ذریعے معصوم کی، کبھی دعائیں معصوم کا پتہ بتاتی ہیں، معصوم دعا مانگو، دعا بتاتی ہے ایسے معصوم سے مانگو. تو اذان محترم، امام زمانہ جب تشریف لائیں گے اور آپ جب سفر پہ نکلیں گے، اور جب سفر پہ امام کا عظیم الشان سفر شروع ہوگا، لیا جائے، پانی رکھ لیا جائے، تو فرمائیں گے نہ کھانا رکھو، نہ روٹی رکھو، اور نہ ساتھ پانی، کسی چیز کی ضرورت نہیں. امام کے ساتھ ایک پتھر ہوگا. یہ وہ پتھر ہے کہ جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا اس سے جاری ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ کے عصا کا کمال یہ تھا کہ چشموں پہ چشمے جاری ہوتے رہے. تو وہ
पत्थर इमाम ज़माना के साथ होगा। इमाम ज़माना फरमाएंगे जिसको रोटी चाहिए वो यहाँ पे आए और इसके पास आके कहे तो उसको रोटी मिलेगी, जिसको खाना चाहिए उसको खाना मिलेगा, जिसको पानी चाहिए उसको पानी मिलेगा, जिसको मेवा चाहिए उसको मेवा मिलेगा। वो पत्थर जो कलीमुल्लाह से मंसूब हो जाए, तवज्जो फरमाइएगा, वो पत्थर जो मूसा कलीमुल्लाह से मंसूब हो जाए, उसमें तो इतनी ताकत है कि आपने नीयत की तो आपको खाना दे रहा है, आपने नीयत की तो आपको सैराब कर रहा है, आपने नियत की तो आपकी तमाम परेशानियां दूर हो रही हैं, आपकी मुश्किलात आसान हो रही हैं। तो इस पत्थर में ये सलाहियत है कि वो ये जानता है कि इंसान क्या सोच के आया है, वो ये जानता है। तो जो पत्थर कलीमुल्लाह से मंसूब हो जाए वो तो इतनी कुदरत का मालिक। कोई लिसानुल्लाह से मांगे, अगर कोई उससे मांगे कि जो लिसानुल्लाह का मिज़दाक है, अगर कोई उससे मांगे कि जिसके लहजे में खालिक यज़दा कलाम करता है, उससे मांगे तो वो तो यकीन जाने कि इधर जबान से अल्फाज खत्म नहीं होते। और इसीलिए मासूम फरमाते हैं कि हमारा चाहने वाला जब परेशान होता है तो हमें उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक उसकी परेशानियां दूर ना हो जाए। परवरदिगार आलम आप सबको सलामत रखे। हम दुआ मांगते हैं, हमारा दुआ मांगने का मकसद अलहदा है, लेकिन जब मासूम दुआ मांगते हैं उनके मांगने का मकसद दुनियावी नहीं होता, उनके मांगने का मकसद, हजरत जकरिया ने दुआ मांगी, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। हजरत जकरिया की दुआ, जब उन्होंने दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनको बेटा अता किया। मैं दुआ मांगू तो मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, मैं दुआ मांगू तो मेरा बेटा परेशानियों का आसरा होता है, मैं दुआ मांगू तो मेरा बेटा जो है मेरा असाए दस्त बन के चलता है। ये मेरी दुआ है। लेकिन जब नबी दुआ मांगता है, मासूम दुआ मांगता है, तो वो अपना सहारा नहीं मांगता, वो मिल्लत का सहारा मांगता है। वो अपने लिए बुढ़ापे का सहारा नहीं मांगता, वो मिल्लत को बुढ़ापे से बचाता है। वो अपना जो है जोरे बाजू नहीं मांगता, वो इस्लाम का और दीन का कमाल एक कुदरत मांगता है। तो अज़ान मोहतरम, हजरत जकरिया ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनको हजरत यहया अता किए। हजरत आदम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनको शीश जैसे बेटे अता किए। नबी करीम ने दुआ मांगी तो उनको हैदर कर्रार जैसा भाई अता हुआ। और इसी तरह से मैं जुमला कहूंगा कि इधर वहां दुआ मांगी तो हैदर कर्रार मिले, अली मुर्तजा ने दुआ मांगी तो अब्बास अलमदार मिले, और हुसैन शहीद करबला ने दुआ मांगी, नाना की शबी की जियारत मांगी तो अली अकबर जैसा जवान मिला। और अपने लिए मांगा जो कायनात का सुकून है, हुसैन इब्ने अली जो कायनात का सुकून है, और जिसकी वजह से फरमाते हैं कि जहां पे रुबाब और सकीना ना हो मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता। तो दुआ मांगी तो हुसैन की तहज्जुद का सिला जो है वो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शक्ल में मेरी जाने कुर्बान हो जाए। 5 सफरुल मुजफ्फर ये बीबी की शहादत के अय्याम हैं। जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है, और मोतबर रिवायात में है कि ये ईरान, इराक, शाम तमाम इलाकों में ये शहादत का दिन मनाया जाता है, तमाम अरब ममालिक में। और हमारे यहाँ 13 सफ़र है। बहरहाल 13 सफ़र हो या 5 सफ़र हो, दोनों शहादत की तारीखें हैं। और ये बीबी इतना हक रखती है कि इस पे एक नहीं कई मरतबा रोया जाए। ये बीबी इतना हक रखती है कि इस पे हर मकाम पे रोया जाए। खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे, खुदा आपको आबाद शाद रखे। अज़ादारान मज़लूम करबला ये वो बीबी है कि जो 4 सालों में ज़ईफ हो गई थी। ये वो बीबी है कि जिसने कदम कदम पे मुश्किलात देखी। ये वो बीबी है कि जिसने ये जुमला फरमाया कि बाबा ये शाम से कूफे से लेकर करबला से लेकर कूफा और कूफे से लेकर शाम तक हर मकाम पे मुझे अजियत दी गई। अज़ादारान मज़लूम करबला खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे, खुदा आपको आबाद व शाद रखे, खुदा हम सबको शाम जाना नसीब करे, खुदा हमें शाम जाना नसीब करे, हमें उस मकाम पे लेके जाए कि जहाँ पे वो जिंदान शाम है, जहाँ पे 4 साल की यतीमा आराम कर रही है। अज़ादारान मज़लूम करबला आज से कुछ अरसा पहले की बात है कि जब बीबी के कब्र में पानी आ गया था शाम में, तो आप एक ख्वाब में आई और मुर्तज़ा अवीनी की सैयद मुर्तज़ा के ख्वाब में आके आप फरमाती हैं कि मेरी कब्र में पानी आ गया है
اور یہ پانی آیا کیوں ہے؟ جب میرا اصغر پیاسا تھا تو یہ پانی کہاں تھا؟ یہ جملہ کہا اور کہا یہ جملہ کہنا تھا، تو انہوں نے پھر خواب میں دیکھا اور بیان ہوا۔ نتیجتاً یہ صورتحال ہوئی کہ بی بی کی قبر کی تعمیر کا مرحلہ آیا تو خواتین کو بلایا گیا، تمام خواتین مومنہ متدینہ خواتین آئیں، اور کہتے جب خواتین آئی ہیں اور آ کے جب قبر مطہر کا شگافتہ کیا ہے اور جب قبر تک پہنچے ہیں تو کچھ خواتین جو ہے اس میں دنیا سے چلی گئیں، اور سید مرتضیٰ کی ایک بیٹی ہے جو روتی جا رہی ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا میں نے دیکھا چہرے پہ رخسار پہ تماچوں کے نشان موجود تھے، بابا میں نے دیکھا کانوں سے خون جاری تھا، اور میں یہ جملہ کہوں گا یا امام زمانہ یہ کانوں سے خون تب تک نہیں رکے گا مولا جب تک آپ نہیں آ جاتے، اے امام زمانہ جب تک آپ نہیں آئیں گے یہ خون نہیں رکے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا مولا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ بس چند جملے اور آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں اور آپ کی زحمت تمام۔ عزاداران مظلوم کربلا مشہد مقدس سے مولا کی بارگاہ سے آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ عزاداروں چند تماچے ایسے ہیں کہ جس نے آسمان و زمین کو ہلا دیا، چند تماچے ایسے لگے، بلکہ میں واضح بیان کر دوں 5 تماچے ایسے لگے اولین و آخرین میں جنہوں نے زمین سے لے کر عرش تک کو ہلا دیا اور فرشتوں نے اپنی تسبیحاں چھوڑ دی۔ پہلا تماچا قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارا تھا، اس تماچے نے ملائکہ نے تسبیحاں چھوڑ دی۔ دوسرا تماچا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، اور وہ تماچا جس پہ آسمان و زمین کے ملائکہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی کہ جب حضرت یوسف کو لے کے جا رہے تھے بیچنے کے لیے مصر میں، تو وہاں نزدیک اس مقام سے گزرے جہاں پہ حضرت یوسف کی والدہ کی قبر تھی، آپ نے اپنے آپ کو بندے ہاتھوں سے قبر پہ گرا دیا، آگے گئے تو حضرت یوسف نظر نہیں آئے، واپس آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو جو ان کا زور سے تماچا مارا کہ اللہ جانے قبر ہل گئی ماں کی، اللہ جانے ایک قیامت کا منظر تھا، اور اس کا ہاتھ فالج ہو گیا، شل ہو گیا اس کا ہاتھ۔ عزاداروں میری جان قربان۔ اور تیسرا تماچا آپ سن سکتے ہیں عزاداروں، یہ وہ تماچا ہے میری جان قربان، یہ مدینے میں لگا تھا۔ اللہ اکبر، میری جان قربان ہو جائے ہم سب کی جان قربان، خدا تمہیں کسی غم میں۔ اور چوتھا تماچا ایک نہیں تھا، کئی تماچے تھے تو حضرت مسلم کے یتیم بچوں کو لگے۔ عزاداروں شام میں نہیں، عزاداروں مدینے میں نہیں، عزاداروں کربلا میں نہیں، بلکہ کوفے میں لگے۔ کہاں کبھی گھر پہ مارتا ہے، گلتا ہے، 9 فٹ کا قد تھا اس ملعون کا، اور دونوں ہاتھوں بالوں سے پکڑ کے بچوں کے سروں کو آپس میں مارتا جاتا ہے۔ عزاداروں میری جانیں قربان ہو جائیں، خدا تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ اور 5واں تماچا ایک نہیں، ایک شہر میں نہیں لگا عزاداروں، 37 شہروں میں لگا، اور اتنے تماچے لگے۔ خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اور وہ کس کو لگے؟ میرے حسین کی 4 سال کی یتیمہ کو لگے۔ عزاداروں میں ایک جملہ کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کے، عزاداروں یہ وہ جملے ہیں کہ جن پہ مجلسیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن میں یہ جملہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزاداروں ایک نہیں کئی مرتبہ تماچے لگے۔ عزاداروں کے مولا حسین نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو لیا۔ عزاداروں راوی بیان کرتا ہے کہ مانگ کے لیا، لیکن ہر موقع پہ امام حسین کے ساتھ ساتھ یہ بی بی ہوتی تھی۔ عزاداروں کربلا کے میدان میں بابا باہر جا رہے ہیں تو بی بی ساتھ جا رہی ہیں، عزاداروں اصحاب کے ساتھ مولا بیٹھے ہیں تو بی بی سر جھکا کے ساتھ بیٹھی ہیں، اور یہ دعا کر رہی ہے کوئی میرے بابا کو چھوڑ کے نہ جائے۔ عزاداروں خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ جملہ، عزاداروں میرے مولا حسین نے اس بی بی کو بہت پیار کیا۔ عزاداروں 4 سال کی یتیمہ، لیکن میں یہ کہوں گا اتنا پیار مولا حسین نے رخسار پہ نہیں کیا جتنے تماچے اس بی بی کو لگے۔ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام۔ عزاداروں خدا تمہیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے، خدا تمہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ عزاداروں
جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں۔ عزادارو اس بیوی پہ تماچے کب شروع ہوئے؟ شہادت کے بعد ہوئے۔ جب یہ آواز بلند ہوئی الا قتل الحسین بے کربلا، تب شروع ہوئے۔ عزادارو تماچوں کی ابتدا کب سے ہوئی؟ عزادارو پہلا تماچا اس بیوی کو کب لگا؟ عزادارو جب قتل گاہ میں میری جانیں قربان ہو جائیں۔ عزادارو مختار کے سامنے جب یہ شمر آیا ہے نا تو آپ نے پوچھا یہ بتا کیا تجھے کربلا میں رونا بھی آیا؟ کہا کہ ہاں، مجھ جیسا بدبخت انسان 2 مرتبہ رویا ہے، مجھ جیسا بدبخت انسان شمر کہتا ہے 2 مرتبہ رویا۔ کہا کون سا موقع ہے؟ کہا پہلا موقع وہ ہے جب حسین نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، تو یہ شمر کہتا مجھے رونا آ گیا کہ حسین کے پاس اب کوئی باقی نہیں بچا، اور کہتا دوسرا موقع میں کب رویا؟ کہتے جب میں شمشیر سے، جب میں کند خنجر سے سیدہ کے لال کے سر کو جدا کر رہا تھا تو میں نے دیکھا قتل گاہ میں یہ ایک بچی کھڑی ہے 4 سال کی اور 5 سال کی بچی کھڑی ہو کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اے شمر بتا میرے بابا نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تجھے پیسہ چاہیے ہم تجھے زیور دے دیتے ہیں، میرے بابا کو قتل نہ کر۔ عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزادارو یہ وہ موقع تھا، یہ ملعون آیا۔ عزادارو یہ پہلا تماچا اس بی بی کو کب لگا؟ عزادارو قتل گاہ میں، عزادارو ادھر سے ضربیں چلی، ادھر سے جب بی بی نے واسطے دیے تو عزادارو پہلا تماچا اس بی بی کو لگا۔ عزادارو بی بی زمین میں گری، مولا نے کہا بیٹی خیمے چلی جا۔ عزادارو بی بی خیمے گئی، یہ پہلا تماچا۔ دوسرا تماچا کب لگا؟ ہاتھوں کو جوڑ کے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، عزادارو دوسرا تماچا کب لگا اس بی بی کو؟ عزادارو جب یہ آواز بلند ہوئی الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ عزادارو یہ شمر آگے بڑھا، عزادارو سن سکیں گے جملہ، برداشت کر سکیں گے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے عزادارو ایک کان سے بالی کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے بالی کو اور ایک ہاتھ سے تماچا، یہ دوسرا تماچا لگا۔ عزادارو اس کے بعد پھر تماچے کتنے لگے؟ میری جانیں قربان ہو جائیں، آل محمد کا قافلہ آگے گیا۔ عزادارو سکینہ سلام اللہ علیہ نظر نہیں آتی۔ عزادارو کیا دیکھا؟ مولا کا سر زمین، مولا کا نیزہ جس نیزے پہ مولا کا سر ہے وہ زمین پہ گڑ جاتا ہے۔ عزادارو میری جانیں قربان ہو جائیں، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ واپس آئے تو کیا دیکھا؟ عزادارو قتل گاہ میں اب جناب سکینہ اپنے بابا سے لپٹی ہوئی ہے۔ عزادارو وہ بی بی جو ایک جھڑکی سے ڈرنے والی، عزادارو میری جانیں قربان۔ عزادارو اب کیا منظر ہے؟ عزادارو سامنے سے شمر کو آتے دیکھا لیکن یہ بچی ڈر کے کھڑی نہ ہوئی، عزادارو اپنے بابا سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے شمر سب کو لے جا، مجھے یہاں رہنے دے۔ عزادارو میں نے پڑھا ہے یہاں ایک ہاتھ سے تماچا لگا اور ایک ہاتھ سے تازیانہ لگا۔ عزادارو بی بی نے اپنے بابا کو چھوڑ دیا، عزادارو آگے گئی۔ میری جانیں قربان ہو جائے، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں۔ عزادارو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، عزادارو کتنی مرتبہ یہ بچی اونٹوں سے گری ہے؟ عزادارو کتنی مرتبہ؟ عزادارو 2 ہستیاں وہ ہیں کہ جو کئی مرتبہ اونٹوں سے گری۔ ایک ہستی کا نام سید سجاد ہے اور ایک ہستی کا نام شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ ہے۔ عزادارو ہر دفعہ گرنے میں تماچے کھاتی ہوئی عزادارو دربار میں پہنچی، میری جانیں قربان ہو جائیں۔ عزادارو کوفے تک آل محمد کے ساتھ اصحاب کی ازواج بھی ساتھ تھی لیکن کوفے میں وہ علیہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن کوفے سے جو اگلا سفر ہاشمیات کا تھا، عزادارو علی و بطول کی لاڈلیاں تھی۔ عزادارو یہ سفر شروع ہوا، بلکہ یوں کہوں آل ابو طالب کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوئی۔ عزادارو میری جانیں قربان، شام کے بازار میں پہنچی، عزادارو حلب کا مقام دیکھا، عزادارو
شہروں کو دیکھتے ہوئے عزاداروں جب شام کے بازار میں یہ قافلہ پہنچا ہے یکم سفر کو، عزاداروں 5 کی شہادت ہے جناب سکینہ کی سلام اللہ علیہ کی، اور بعض میں 13 کی ہے، محلے میں لے کے جاتے ہیں، کبھی دوسرے محلے میں لے کے جاتے ہیں، عزاداروں ایک رسی میں عزاداروں گلے باندھے ہوئے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے اتنی بے دردی سے اس 4 سال کی یتیمہ کو باندھا تھا۔ عزاداروں میری جان قربان دربار میں لا کے کھڑا کیا گیا، بیمار اس کا کربلا عزاداروں سر جھکا کے چل رہا ہے، اس لیے کہ کہیں بہن کا گلا نہ گھٹ جائے، ارے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے میری بہن کو۔ عزاداروں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداروں وہ موقع آیا، ایک مرتبہ ملون تخت پہ بیٹھا ہے، کہتا میں نے سنا ہے کہ اس ایک بچی ہے جو جس کو حسین بہت چاہتے تھے، وہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ بچی ہے کہ جس سے حسین بہت پیار کرتے تھے۔ عزاداروں اس نے سوال کیا ہے، بتا یہ بات ہے؟ عزاداروں تاریخ میں لکھا ہے بی بی نے کچھ کہا لیکن بی بی کی آواز نہ نکلی۔ عزاداروں دوبارہ اس نے کہا، تیسری مرتبہ کہتا ہے اللہ سے یہ کیوں بات نہیں کر رہی، جواب دے رہی؟ عزاداروں بی بی نے سید سجاد سے کہا بھیا میرا گلا گھٹا ہوا ہے، میں کیسے بات کروں، جواب دوں اس کا؟ عزاداروں اس نے کہا کہ رسی کو ڈھیلا کر دیا جائے۔ امام سجاد نے عزاداروں رسی کو ہلکا کیا، میری جان قربان ہو جائے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کہا ہے سکینہ ہم تب مانیں گے، تم سے تمہارا باپ محبت کرتا تھا، اگر تمہارا باپ یہاں سے اس طرح سے تمہارے پاس آ جائے۔ عزاداروں یہ جو بی بی کی آواز آئی، بابا میری اور آپ کی محبت کا یہ امتحان لے رہا ہے۔ عزاداروں تشت سے سر نے پرواز کی، آ گیا یا صاحب الزمان۔ عزاداروں قربان ہو جائے، ادھر زندان میں عزاداروں زندان میں وہ موقع ہے، وہ مرحلہ ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سوئی ہوئی ہے۔ عالم خام میں عزاداروں ایک منظر دیکھا کہ حضرت نوح ہے، حضرت آدم ہے، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ دیکھا اتنے میں سامنے سے ایک شخصیت آئی، یہ سب کے سب استقبال کو کھڑے ہو گئے، اور کیا صورتحال ہے؟ سب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کا بڑا ارمان ہے، یا رسول اللہ آپ کے حسین کا بڑا ارمان ہے۔ عزاداروں پیغمبر کے سر پہ خاک روتے جا رہے ہیں، اور بار بار یہ فکر آ گیا حسین، ہائے میرا مظلوم حسین، ہائے میرا حسین، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزاداروں بی بی آگے بڑھ رہی، بھیا آپ کو تو پتا ہے نا جب سے میرا بابا شہید ہوا میں سوئی نہیں ہوں بھیا، نیند آئی تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے بھیا میں نے دیکھا۔ اس کے بعد مجھے اندر لے کے گئے، وہاں پہ حضرت مریم موجود ہے، بی بی حوا موجود ہے، موجود ہے، اور ہماری جدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میری دادی سیدہ موجود ہے۔ عزاداروں مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ عزاداروں میں نے کہا آپ تو یہاں موجود ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں ہر لمحے کبھی شمرا کے مارتا ہے، کبھی زندان بانا کے مارتا ہے۔ عزاداروں میری جان قربان، عزاداروں کہتی اتنے میں کیا دیکھ حسین علیہ السلام سامنے سے آئے، آگے کہتی بابا جب سے آپ گئے میں کبھی سوئی نہیں بابا مجھے ظالموں نے تماچے مارے بابا جو آپ نے کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے وہ ظالم لے گئے بابا میرے کانوں سے خون جاری ہے۔ عزاداروں بابا کہتے ہوئے جب آگے بڑھی آنکھ کھل جاتی ہے تو عزاداروں میری جان قربان اب رو کے کہتی ہے بابا
कहाँ चले गए, अभी तो बाबा को मैंने देखा था, अरे मेरे बाबा कहाँ चले गए। अज़ादारो अजरुकुम अल्लाह, खुदा तुम्हें किसी रोने किसी गम में ना रुलाए, हम सबको रोने और रुलाने वालों में मशहूर करे। हाय बाबा बाबा कहती हुई अज़ादारो रोती जा रही है, अरे मेरे बाबा कब आओगे। अज़ादारो ये रोने की, इधर सकीना बीबी रो रही है, मेरी शहजादी आकाजादी रो रही है, उधर यजीद के सामने तश्त में मौला हुसैन का सर बार बार कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटी, मैं आ रहा बेटी। अज़ादारो जब रोने की आवाज बुलंद हुई तो इस मलून ने पूछा ये क्यों रोया जा रहा, कौन रो रहा है। कहा हुसैन की बच्ची ने अपने बाबा को देखा है। अज़ादारो कहता है ये सर को भेज दो। अज़ादारो सर को एक तश्त में रख के भेजा गया, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। अज़ादारो तश्त जब जिंदान में आया है, मैंने अपने उस्ताद से पूछा, अरे जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा को तो नहीं पता था, बाकियों को तो पता था कि ये किसका सर है, और 4 साल कैसे बर्दाश्त कर सकती थी अपने बाबा के सर को। कहा कि ये वो मौका था, अली की बेटी आगे बढ़ी, मौला की बेटी आगे बढ़ी। अज़ादारो ये वो मौका था कि मैं नहीं जाने दूंगी। मलून इस मकाम पे भी पहुंचा है, और कहते एक रिवायत में दूसरा जिंदान बाल के साथ खड़ा था, कहते इतने ताजियाने लगे, अली की बेटी जमीन में गिरी। अज़ादारो तश्त लेके मलून आगे बढ़ा। अज़ादारो का यही मांग रही थी ना। अज़ादारो बीबी ने कहा मुझे खाना नहीं चाहिए। अज़ादारो जब तश्त से कपड़ा हटाया तो क्या देखा, खुदा किसी बच्ची वो मंजर न दिखाए जो इस शहजादी ने देखा। का बाप का कटा हुआ सर है। अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान, बीबी ने सर को अपने सालू में रखा और रो के बयान करती रही, बाबा मंज़ल कता फरीदा, बाबा वो कौन है जिसने आपके गले की रगों को काटा, बाबा वो कौन है जिसने मुझे इस कमसिनी में यतीम कर दिया। बाबा बाबा रोती जा रही है। अज़ादारो चंद लम्हे जो 2-4 जुमले बीबी ने कहे वो अजीब जुमले। अज़ादारो पहला जुमला, बाबा मुस्तखाना, बाबा मेरी हड्डियां पानी बन गई है बाबा। अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान, हम अज़ादारो क्या जुमले हैं। मैं कुछ ऐसे जवान हैं जो जवानी में ज़ईफ हो गए, एक मौला हुसैन की माँ, एक मौला हुसैन की बहन, एक मौला हुसैन की बेटी, और एक मौला सज्जाद जो 22 साल के सिन में जिसकी कमर झुक गई थी। अज़ादारो मेरी जाने कुर्बान। अगला फिक्रा कहते पीर ना दवाना हूँ बाबा, मैं 4 सालों में ज़ईफ हो गई हूँ बाबा। बाबा मेरी कमर झुक गई है बाबा। बाबा मैं दीवारों का सहारा लेके चलती हूँ बाबा। अज़ादारो ये जुमला आखिरी जुमला बीबी ने कहा, बाबा बाबा अगर मेरी ये पुपी ना होती तो बाबा ये सकीना शाम ना पहुंचती। जब कोई मुझे तादियाना मारने लगता तो मेरी पुपी आगे आ जाती, मुझे मारो मेरी सकीना करो। अज़ादारा ने मजलूम करबला, ये जुमला कहा है तो एक मरतबा आवाज आना बंद हो गई तो अब क्या देगा। माँ आगे बढ़ी तो क्या देगा। बीबी हमेशा के लिए दुनिया से चली गई और आवाज हुई, वाह वालिया वाह हसन अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार जब तक जिंदा रहें मोहब्बत बैत में जिंदा रहें, और जब इस दुनिया से जाएं तो मोहब्बत हमारे हाथ में, और तमाम अफराद जो हमारे साथ मौजूद हैं रात को मखसूसन करबला की ज़ियारत की तमन्ना जो अपने दिल में लिए बैठे हैं, उन सबको करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। हमारे आका इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम के अवान व अंसार में शुमार फरमा, तो रहमत करार दे।
جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں. اب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں. ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے اے مرنے والے تجھ سے تیرے امام زمانہ راضی ہیں. پروردگارہ اس چھوٹی کا پروردگارہ ہمارے آقا امام زمانہ ہمارے وطن عزیز اس کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما. پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و تمام ظالمین کو تباہ و برباد فرما. فلسطین ہو کشمیر ہو جہاں جہاں پہ پروردگارہ مسلمانوں پہ شیعوں پہ مظالم ہو رہے ہیں پروردگارہ ان اور ناقصین و قاسطین برباد فرما. پروردگارہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں ہم سب کے لیے عافیت ہو